اتنی چالاک محبت تو نہیں چلتی ہے، ایسی ناپاک سیاست تو نہیں چلتی ہے۔ استقبال ہے ناظرین آپ سبھی کا آئی مشاعرہ میڈیا میں آپ کے ساتھ محمد ارشاد سنیں گے۔ دوستو عمران پرتاپ گڑھی کی ایک نظم اس سے پہلے بتا دوں، لوک سبھا میں اکھلیش یادو نے وقف بورڈ بل کا کیا ویرودھ، بولے سوچی سمجھی رننیتی کے تحت یہ بل لایا گیا۔ آئیے سنتے ہیں عمران پرتاپ گڑھی کی نظم۔ اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ ایک فیصلہ 30 ستمبر کا ہماری آپ سب کی زندگیوں سے جڑا ہوا، میں 4 مصرے پڑھتا ہوں، لگے کہ میں نے آپ کی بات کی ہے تو مجھے آپ کی دعائیں ملیں۔ اتنی چالاک محبت تو نہیں چلتی ہے، اتنی چالاک محبت تو نہیں چلتی ہے، ایسی ناپاک سیاست تو نہیں چلتی ہے، ایسی ناپاک سیاست تو نہیں چلتی ہے۔ کاش یہ بات ججوں کی بھی سمجھ میں آتی کہ آستھاؤں سے عدالت تو نہیں چلتی ہے، آستھاؤں سے عدالت تو نہیں چلتی ہے، آستھاؤں سے عدالت تو نہیں چلتی ہے۔ عالم بہت اچھا پڑھ رہا تھا، میرا چھوٹا بھائی، میرا بڑا ہے شاید عمر میں، دوست بھی ہے میرا، اس نے کہا کہ ثانیہ نے شعیب سے شادی کر لی، تو مطلب بڑی تکلیف ہوئی، اس دیش کے نوجوانوں کے منہ پہ تماچا مار دیا۔ اسی دن میں نے ثانیہ کے لیے 4 مصرے کہے تھے، آپ سب بڑا اس موڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں، میں وہ پڑھ دوں، پھر ایک بہت چھوٹی سی نظم انشاءاللہ پڑھوں گا میں، آپ سب کے لیے بالکل نئی ہوگی۔ میں بھی لگاتار تیسرے سال آج یہاں آیا ہوا ہوں۔ میں وہ 4 مصرے پڑھتا ہوں جو میں نے اسی دن ثانیہ کے لیے کہی تھی جب ثانیہ نے شعیب سے شادی کری، کہ کچھ ایسا پیار تم ہندوستان سے کرتی۔ ایک سجیشن دیا میں نے، ان کے نام ایک بات کہی، آپ سب کو لگے کہ وہ سجیشن میرا صحیح تھا۔ آئیے دوستو نظم سننے کے بعد آثار قیامت اور فتنہ دجال کتاب سے کچھ باتیں سنتے ہیں۔ دجال کے اختیارات، امتحان ایمان۔ قارئین، زندگی امتحان ہے۔ اللہ نے عقل دی ہے اس لیے کہ ظاہری کامیابی و ناکامی کو نظر انداز کر کے انسان حق و باطل میں تمیز کر سکے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ جس نے موت و حیات کو بنایا ہے کہ تمہارا امتحان کرے کہ تم میں سے اچھے کام کون کرتا ہے۔ چنانچہ دجال کو بہت سے اختیارات دیے جائیں گے، اہل ایمان سب کچھ کے باوجود اس کے منکر رہیں گے، اور صرف ظاہری زندگی سے محبت رکھنے والے لوگ اس کے دائمہ ہمہ رنگ میں پھنستے چلے جائیں گے۔ بالکل اسی طرح جیسا کہ احکام خدا، داڑھی، نماز، شرعی پردہ کی بات جلدی سے سمجھ نہیں آتی اور فیشن کی بات میڈیا کے زور پر ہمارے دلوں میں گھر کر جاتی ہے، اسی طرح دجال بھی ایک قوم کے پاس آئے گا اور انہیں اس بات کی دعوت دے گا کہ وہ دجال پر ایمان لائے، یعنی وہ انہیں کفر کی طرف بلائے گا تو وہ اس پر ایمان لائیں گے اور اس کے حکم کو قبول کریں گے۔ وہ آسمان کو حکم کرے گا تو وہ بارش برسائے گا، وہ زمین کو حکم کرے گا تو وہ گھاس، اناج وغیرہ لگا دے گی۔ شام کو اس کے ماننے والوں کے جانور آئیں گے، ان کے کوہان پہلے سے لمبے ہوں گے، ان کے تھن کشادہ ہوں گے، ان کی کوکھیں تنی ہوئی ہوں گی، خوب سیر ہوں گے۔ پھر دجال دوسری قوم کی طرف آئے گا، وہ اگرچہ قحط سالی میں مبتلا ہوں گے، وہ ان کو بھی کفر کی طرف دعوت دے گا، وہ اس بات کو نہیں مانیں گے، اور دجال ویران زمین پر نکلے گا تو اسے کہے گا اے زمین اپنے خزانے نکال دے، تو وہاں کے مال اور خزانے نکل کر اس کے پاس جمع ہو جائیں گے، جیسے شہد کی مکھیاں نکل کر بڑی مکھی کے گروہ جمع ہو جاتی ہیں۔ پھر دجال ایک جوان مرد کو بلائے گا اور اسے تلوار سے مار ڈالے گا اور اسے کاٹ کر 2 ٹکڑے کر دے گا، جیسے کہ نشانہ 2 ٹوک ہو جاتا ہے۔ پھر وہ اسے زندہ کر کے پکارے گا تو وہ جوان سامنے آ جائے گا،
اس کا چہرہ خوب چمک رہا ہوگا اور وہ ہنس رہا ہوگا۔ دجال ابھی اسی حالت میں ہوگا کہ اچانک اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجے گا۔ لیجئے قارئین، یہ وہ اختیارات ہیں جو بطور امتحان اس بے ایمان کو دیے جائیں گے، اور منکرین احادیث ان اختیارات کا مذاق اڑاتے ہوئے ان احادیث کا ہی سرے سے انکار کر رہے ہیں۔ انہوں نے ان شعبدہ بازیوں کو معجزہ قرار دے کر راویوں پر خوب چڑھائی کی ہے، جبکہ غلطی ان کی اپنی ہی ہے کہ وہ جادوگری اور معجزے میں فرق نہیں کر سکے۔ کاش انہوں نے دجال والی احادیث سے پہلے اسلامی مدارس کی پہلی جماعت میں پڑھائی جانے والی کتاب تعلیم الاسلام کا مطالعہ کر لیا ہوتا اور معجزے اور استدراج کا فرق سمجھ لیتے۔ دوستو، ویڈیو کے آخر میں آپ سے گزارش ہے، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔